ان الحمد للہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلی اللہ علی محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہر دور میں دکھاتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، سب سے بہترین مولا اور سب سے بہترین مددگار ہے۔ آپ دیکھیے آج سے 18-19 سال پہلے وقت کا سپر پاور پوری دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ لے کر ایک کمزور بلکہ نہتے ملک پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ ممالک جو اس کے ساتھ تھے، پورا یورپ اس کے ساتھ تھا، دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک اس کے ساتھ تھے، 42 ملکوں کی افواج، جیٹ، ہیلی کاپٹرز، میزائل، بموں کی مار، ڈیزی کٹر، دنیا جہان کا جدید ترین اسلحہ، پوری دنیا کی فوجیں مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ مقابلے میں تھے فقیر، درویش، طالب علم، مسجدوں کے ملا، امام، خطیب، مدرسوں کے مدرس۔ لیکن اللہ نے کیا دکھایا؟ وہ جنہوں نے سجدوں میں گر کے مانگا، جنہوں نے تہجد میں مانگا، جنہوں نے آہوزاری کی، جو اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، جنہوں نے اللہ سے التجائیں کی، جنہوں نے ہلکا اسلحہ لیکن اللہ کا نام لے کر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور وقت کے سپر پاورز کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا اور اللہ پاک نے دکھا دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سانو گمان میں نہیں ہوگا ان ممالک کے کہ یہ بوریا نشین، یہ گدڑیے، یہ جو شام کو نکل کر اپنی بکریاں چراتے ہیں، اپنے جانور چراتے ہیں، یہ ٹکرائیں گے ہم سے؟ لیکن اصل میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی بھر کے ایسے خاک پھینکی بدر میں، ہر کافر کی آنکھ میں گئی، اور بعض مفسرین کہ جب آپ گھر سے نکلے ہجرت کی رات، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پہنچائی، وہ ہم نے پہنچائی۔ یعنی محبوب آپ کا عمل دراصل آپ کا عمل تھا، اسے ان کی آنکھوں پہنچانے والے ہم ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا پھینک دیں، آپ نے پھینک دی، پھر جہاں ہم نے اسے پہنچانا تھا ہم نے پہنچایا۔ جب اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کا نام کا نعرہ لگا کر، کمزور نہتے بے دست و پا لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اند قطار اب بھی لائن لگا کے اترے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ چادر مبارک کندھوں سے سرک گئی،
حضرت ابوبکر آگے بڑھے، آپ نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی اور پھر یوں باہوں میں لیا، اٹھایا، نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فتح سے ہمکنار فرمائیں گے. مطلب ایسا مانگ لیا ہے آپ نے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے نبی سے، صحابہ سے، تو قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے نا. جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ان کے نقش پا کی تلاش و جستجو میں نکل کھڑا ہوگا، جو انہی خطوط کو لے کر آگے بڑھے گا، نقش پا کی پیروی کرے گا، ان کی نقل کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیں گے. وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں، جو میٹیریلسٹک ہیں، جو پوری دنیا کو مادے سے ناپتے ہیں، اسباب سے ناپتے ہیں، اسلحے سے اور فورسز سے اور طاقت سے اور تعداد سے اور پیسے سے اور مالیت سے اور ٹیکنالوجی سے اور سائنس سے ناپتے اور ماپتے ہیں. آج وہ بتائیں نا کیوں ہارا، کیسے ہارا. لیکن وہ جو اللہ پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں کہ اس کے سان و گمان میں نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی تہ تک، اس کے اینڈ تک، اس کی انتہا تک پہنچے ہوئے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت، ایک اندازہ، ایک محنت، ایک جد و جہد مقرر کر رکھی ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور جان کر رہیں گے کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہدین ہیں اور کون ہیں جو تکلیفیں، آزمائشیں آنے پر صبر کرتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا کہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، ان کے ساتھی ان کو آزمایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ وزلزلوا، ہلا جلا کے رکھ دیا گیا ان کو، حتیٰ کہ رسول، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، جو لوگ ساتھ تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ایسے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو. لیکن جو ثابت قدم رہتا ہے، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں. صحابہ انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انبیاء کی معیت اور قیادت میں ثابت قدم رہتے ہیں. تو جو صحابہ کے ماننے والے، انبیاء کے ماننے والے، جن کا ایمان پختہ، توکل مضبوط، بھروسہ صرف ایک اللہ پر، ہر سمت میں صفت موج سیل رواں چل، ہر سمت میں صفت موج سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. مشینوں سے نہیں ہوتا، تعداد سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، قوت سے نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، سائنس سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، زمانہ کوئی ہو، صدی کوئی ہو، 2020 ہو یا 2000 ہو، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. مقابلے میں ایک سپر پاور ہو یا اس کے ساتھ دنیا کے 42 ممالک کی طاقت ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اچھے سے جان لو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. اللہ جب جہاں چاہے گا پکڑ لے گا، دبوچ لے گا تمہیں. اللہ تمہاری پوری سائنس کو توڑے دار بندوقوں سے شکست دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مٹی کا تیل ڈال کر جلتی ہوئی رضائیوں کے ذریعے انسانوں کے ہاتھوں سے تمہارے ٹینکوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. تم سوچو نا، دنیا کا کوئی اسلحہ تھا جو تمہارے پاس نہیں تھا؟ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ملک جو تمہارے ساتھ نہیں تھا، جنہوں نے اپنی فوج کے حصے سے ایک حصہ تمہاری فوج کے حصے میں نہیں ڈالا؟ تم جس ملک میں گئے وہاں کی کٹھ
پتلی حکومت تمہارے ساتھ تھی، وہاں کی فوج تم نے خود بنائی، ان کو یونیفارمز تم نے پہنایا، ان کو ٹریننگ تم نے دی، وہاں کے بینک تم نے بنائے، وہاں کے نئے نوٹ تم نے چھاپے، وہاں کی سڑکیں تم نے بنائی، وہاں کے پل تم نے بنائے، وہاں کے اسکولز تمہارے ہاتھ میں تھے، وہاں کا پرنٹس، الیکٹرانک، ہر میڈیا تمہارے ہاتھ میں تھا، وہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ تمہاری یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، تم دنیا جہان سے اپنے مطلب کے لوگ اکٹھے کر کے لائے، اور تم نے وہاں کے تھانے، وہاں کے فوج، وہاں کی ہر چیز تمہارے ہاتھ میں تھی. کیا نہیں تھا تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں وہاں کی پوری زمین پر تمہارا قبضہ تھا، وہاں کا آسمان تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا. کیوں کہ آسمان والا تمہارے ساتھ نہیں تھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب، تم ہی ظفر یاب، تم ہی کامیاب رہو گے. نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد، فتح بڑی قریب. کب؟ ان کنتم مؤمنین. تم کامیاب رہو گے، ظفر یاب رہو گے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ کی طرف دیکھنے والے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہو. جب تم علی الاعلان کہو گے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے دل آج خوش ہیں، ان کو یوم فتح مبین مبارک ہو. اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، دنیا پہ، طاقت پہ، مٹیریل پہ، مادے پہ، سپر پاورز پہ، ممالک پہ، دنیاوی ترقی پہ، مادہ پرستی پہ نظر رکھتے ہیں، ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، انہیں آج سوچنا چاہیے کہ ان کا نظریہ شکست و ریخت سے دوچار ہوا ہے، وہ شکست کھا گئے ہیں. انہیں چاہیے کہ پلٹ آئیں اللہ کے دروازے پر. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ. زمین میں گھومو. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. کیا زمین میں وہ چلے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں؟ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلُ. ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے تھے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پہ اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم پہاڑوں کی اونچائی کو، اس کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے. پہاڑوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، زمین کی تہ کے خزانوں کا مالک اللہ، سمندر، دریا، جمادات، نباتات، حیوانات، ندیاں، نالے، جھرنے، چاند، سورج، ستارے، ہر موجود، حتیٰ کہ ہمیں نہ نظر آنے والا وہ سب جو ہمارے لیے موجود ہے، وہ جو ہمارے لیے غیر موجود ہے لیکن اللہ نے بنایا، وہ سارا کا سارا، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ نظام شمسی، یہ فلک، جو نظر آتا ہے وہ جنت، جہنم، جو نہیں نظر آتا وہ سب، اس سب کا مالک، خالق ایک اللہ ہے. جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے پتے ہلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی رب ہیں، ایمان والوں کے بھی رب ہیں. اگر دونوں طرف سے لوگ مادہ پرست ہوں، تعداد والے، طاقت والے، قوت والے، اسلحے والے، دنیا والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. مادہ مادے سے ٹکرائے گا، جس کا بہتر ہوا جیتے گا، جس کی تعداد اچھی ہوئی جیتے گی، جس کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی جیتے. لیکن اگر کوئی اللہ پہ توکل والا، بھروسے والا، اعتماد والا، اللہ کی طرف دیکھنے والا، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے کاز کے لیے لڑنے والا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والا آ جائے گا تو پھر اللہ جانبدار ہو جائیں گے. پھر ٹیکنالوجی کی جنگ ٹیکنالوجی سے نہیں، پھر اللہ سے ہوگی. پھر اسلحے کی جنگ ہوگی ایک طرف سے، دوسری طرف اللہ ہوگا. جہاں ایمان والے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، بھروسے والے ہوں گے، اللہ پہ توکل والے ہوں گے، پھر اللہ جانبدار نہیں رہے گا، پھر اللہ جانبدار ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اتاریں گے، پھر اللہ مدد کریں گے، بغیر فرشتوں کے بھی کریں گے، فرشتوں کے ساتھ بھی کریں گے. پھر اللہ جیسے چاہیں گے ویسے مدد کریں گے. مبارک ہو یہ فتح مبین ہے، مبارک ہو یہ ایمان کی تازگی کا وقت ہے، مبارک ہو یہ ایک دوسرے کو بلا شک و شبہ مبارکباد دینے کا وقت ہے، اللہ کے حضور جھک جانے کا وقت ہے، شکر کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پڑوس میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا پچھلے 20 سال پورے ہوش میں اللہ نے دکھایا. حتیٰ کہ افغانستان کے چاروں پڑوسی، پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا، ایران شمالی اتحاد کے ساتھ کھڑا تھا جو اس طاغوتی لشکر کا ہر اول تھا، انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی طالبان کے ساتھ نہیں تھا. لیکن انہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی.
اللہ رب العزت اپنی ذات عالی کا یقین ایقان عطا فرما دے. Darsequran.com www.darsequran.com